تحریک بیداری کانفرنس کا وہ پرنور منظر جو ہر پروگرام کا آخری منظر ہوتا ہے وہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ ہماری ساری جدوجہد اور تمام تر کاوشوں کا حاصل یہی ہے کہ آپ کے اندر بیداری آئے، تعلیم کے اعتبار سے، بچوں کی تربیت کے اعتبار سے، اولاد کے مستقبل کے حوالے سے، اور ان تمام پہلوؤں پہ بہت پرمغز خطاب، بااثر خطاب غازی ملت کا آپ حضرات نے سماعت فرما لیا۔ مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ایک دو شعر مجھے یاد آ رہا ہے، وہ آپ تک پہنچاؤں، اور ایک خاص بات جو میرے ذہن میں آئی وہ آپ کی بارگاہ میں رکھوں کہ ہمیں مذہب اسلام نے ادب سکھایا ہے، یہ تعلیم دی ہے کہ جنگوں کے میدان میں بھی بوڑھے ہوں، بچیاں، عورتیں ہوں، ان پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ اگر بوڑھا تلوار لے کر تمہارے سامنے کھڑا ہے اب تو بات دوسری ہے، لیکن بچوں پر، عورتوں پر، بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ بڑوں کا ادب کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو۔ اس تمہید کے بعد جو خاص بات عرض کرنی ہے، حضرت بیاض صاحب قبلہ آپ کی سماعت ذرا ادھر متعلق ہو جائے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک تاریخ ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ مسلمانوں نے کسی پیغمبر کی توہین کی، خواہ وہ یہودی قوم کا معاملہ ہو، عیسائی قوم کا معاملہ ہو، کسی پیغمبر کی توہین مسلمانوں نے نہیں کی، بلکہ ہمیں یہ تعلیم دی گئی لا نفرق بین احد من رسلہ، نفس نبوت میں ہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، درجات ہیں، فضیلت ہے، مگر نفس نبوت میں تفریق نہیں کرتے، اس لیے ہم نے کبھی کسی پیغمبر کی توہین نہیں کی۔ اب اس کے بعد نیچے آگے دیکھیں کہ اس ملک میں جو ہندو قوم ہے وہ جنہیں اپنا قائد مانے، مگر کبھی بھی مسلمانوں نے ان کے کسی قائد کے حوالے سے ایسا کوئی پہلو کبھی سامنے نہیں آنے دیا جس سے یہ کہا جائے کہ انہوں نے ان کی حرمتی کی ہے۔ تو ایک طرف ہماری اپنی تاریخ یہ ہے کہ ہم نے ایسا کوئی پہلو نہیں اپنایا کہ آپ کے اس جذبات کو ٹھیس پہنچے، لیکن اس ملک میں ایک مسلمان ہیں جنہیں بار بار اس قتل گاہ سے گزرنا پڑتا ہے کہ ان کے نبی کی توہین کی جاتی ہے۔ یہ فرق آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں۔ یہ باتیں میں نے کی اس لیے ہے کہ اشعار میرے یوں تو زمانے کے لیے ہیں، کچھ شعر فقط ان کو سنانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو زندہ اور کامیاب رکھے۔ جو بات عرض کرنی ہے آخر میں یہ کہ جب سے پروگرام شروع ہوا ہے اس وقت سے اب تک ممکن ہے ہم سے، ہمارے پیشرو مقرر سے، شاعر سے ایسی کوئی بات، ایسا کوئی کلمہ نکل گیا ہو جو شرن قابل گرفت ہو، ہم سب استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں تحریک اسلامی اور تحریک ادارہ شریعت کے ساتھ جذباتی وابستگی کے ساتھ زندہ اور تابندہ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔